بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ایک بار پھر سے اسلام ٹاک اپنی ویڈیو کے ذریعے دین سے جڑے قصے اور واقعات لے کر حاضر ہیں، جس کا آج کا موضوع شیطان یعنی کہ ابلیس کا پورا واقعہ ہے، جس میں ہم شیطان کا عزازیل سے ابلیس بننے کے پورے سفر کے بارے میں ذکر کریں گے۔ لہٰذا آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ سبھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اپنی ویڈیو کے ذریعے آپ کے دینی علم میں اضافہ کر سکیں۔ تو دوستو، عزازیل آخر کون تھا؟ اللہ کا عزیز ہوتے ہوئے بھی وہ شیطان کیسے بن گیا؟ آخر ایسا کیا کیا اس وجہ سے عزازیل تا قیامت تک شیطان اور انسانیت کا سب سے بڑا دشمن بن گیا؟ عزازیل سے شیطان بننے کے پورے واقعہ کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے کئی سالوں پہلے اللہ نے دو قسم کی مخلوق کو پیدا کیا تھا، پہلی نور اور دوسری ناری۔ پہلی مخلوق کو نور سے پیدا کیا گیا، جن کو فرشتہ کہا جاتا ہے، جو اللہ کی بندگی میں دنوں رات مشغول رہا کرتے تھے، جو اللہ کے خوب فرما بردار تھے اور نہ ہی ان کی کوئی نسل ہوا کرتی تھی۔ دوسری طرف مخلوق ناری، جن کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا، جن کو جنات کہا گیا، اور ان کی نسل ہوا کرتی تھی، ان کی عورتیں اور بچے بھی ہوا کرتے تھے۔ اللہ نے ان سبھی مخلوقات کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ سبھی اپنے مالک، اپنے خالق کو جان سکیں اور اس سے شادمان ہو جائیں۔ اللہ کی انہی مخلوقوں میں سے ایک ہستی عزازیل بھی تھا۔ اللہ نے عزازیل کو دہتے ہوئے آگ سے پیدا کیا تھا۔ دوستو، روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لگ بھگ 144,000 سال پہلے سموم جناتوں کی پیدائش ہوئی۔ عزازیل بھی انہی جناتوں میں سے ایک تھا۔ اللہ کے حکم سے ان کی قوم کو زمین پر بھیج دیا گیا، جہاں سینکڑوں سالوں بعد انہیں اپنی نسل ملی، جس سے انہوں نے شادی کر لی، جس سے ان کی نسل آگے بڑھتی گئی۔ شروعات میں تو یہ قوم اللہ کے بہت فرما بردار اور عبادت گزار تھی، مگر وقت آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ سرکش ہو گئے اور اللہ کے بہت نافرمان ہو گئے۔ ان کی سرکشی ایسی تھی کہ اللہ نے بدکار جناتوں کو تباہ اور برباد کر دیا اور وہ مر گئے۔ جو نیک تھے انہوں نے غاروں میں پناہ لی اور وہ بچ گئے۔ پھر ان نیک جناتوں کی نسل بھی وقت کے ساتھ سرکش اور نافرمان ہو گئی۔ اسی سرکش نسل میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جو کہ عزازیل تھا۔ عزازیل کے اندر بھی اپنے ماں باپ جیسی خصوصیات موجود تھی، یعنی کہ وہ اپنے ماں باپ جیسا ہی مکار، سرکش اور بہادر تھا۔ عزازیل کے باپ کا نام چلیپا اور ماں کا نام تبلیف تھا۔ قوم کا بچہ بچہ چلیپا کا احترام کیا کرتا تھا۔ ان کی سرکشی کا عالم یہ ہوا کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور ان سرکشی اور فساد کرنے والے جناتوں کو مار پھینکو۔ لہٰذا یہ کائنات کی پہلی خونریزی جنگ تھی۔ اس جنگ میں عزازیل کے ماں باپ نے بڑی دلیری سے لڑائی کی، مگر فرشتوں کے وار سے بچ نہ سکے اور مارے گئے۔ پھر عزازیل اور باقی سرکش جناتوں کو بندی بنا لیا گیا۔ فرشتوں نے جب عزازیل کو بارگاہ الہی میں پیش کرا تو اللہ کی طرف سے ان کو یہ حکم ہوا کہ عزازیل کی اچھی طرح سے تربیت کرو۔ پھر فرشتوں نے اللہ کے حکم کے مطابق عزازیل کی بہترین تربیت کی، اسے عبادت اور ریاست کے طریقے سکھائے، جس سے وہ اللہ کا عزیز بندہ ہوتا گیا۔ اللہ کی عبادت اور ریاست سے وہ اللہ کا سب سے عزیز بن گیا تھا۔ وہ اس مقام تک پہنچ گیا تھا کہ اسے فرشتوں کا معلم مقرر کر دیا گیا تھا۔ عزازیل 1000 سال تک پہلے آسمان پر تھا، وہاں اس کا نام عابد تھا۔ پھر دوسرے آسمان پر زاہد تھا، تیسرے میں عارف تھا، چوتھے آسمان پر ولی، پانچویں پہ تقی، چھٹے پر خاضل اور ساتویں آسمان پر عزازیل کے نام سے پکارا گیا۔ مگر اللہ جو بہترین جاننے والا ہے، اسے بخوبی پتا تھا کہ عزازیل ایک مدت بعد ذلیل ہوگا، کیونکہ یہ لعین اور تکبر والا ہے، وہ خود کو سب سے اعلیٰ مانتا ہے۔ پھر ایک دفعہ عزازیل نے لوح محفوظ کو دیکھا، جس کے اندر ایک عبارت لکھی ہوئی تھی۔ اس کا ترجمہ یہ تھا: میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس کو پڑھتے ہی عزازیل کئی مدت رویا اور اللہ سے ڈرتے ڈرتے عرض کیا کہ یا اللہ، یہ شیطان مردود کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا، میرا ایک عزیز بندہ جس کو میں نے ہر نعمت سے نوازا، مگر اس نے ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے اسے مردود قرار دیا گیا، اور تم اس سے جلد ہی واقف ہو جاؤ گے۔ عزازیل اسی سوچ میں ہی ڈرا رہتا کہ آخر وہ کون ہوگا جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، لہٰذا وہ اس سوچ میں رہتا اور عبادت اور توبہ میں اور زیادہ مصروف رہنے لگا۔ پھر ہزاروں سالوں بعد عزازیل کو معلوم ہوا کہ اللہ ایک نئی مخلوق کو پیدا فرما رہے ہیں۔
جس کے لیے دنیا کی ہر کونے سے مٹی لائی جا رہی ہے۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا بنایا گیا تو یہ بنا روح کے 40 سال تک ایسے ہی پڑا رہا۔ عزازیل جب بھی اس کے پاس سے گزرتا تو اسے مارتا، جس سے اس کے اندر سے خنخناتی مٹی کی سی آواز نکلتی تھی۔ پھر ایک دن اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک نائب بنانے لگا ہوں جو میرے احکام کو نافذ کریں گے۔ تو اس پر فرشتوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار، یہ زمین پر فساد برپا کریں گے جبکہ ہم دنوں رات تیری حمد و ثنا اور عبادت کرتے رہتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، بے شک اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کو کہا۔ تمام فرشتوں نے تو سجدہ کیا سوائے عزازیل کے، کیونکہ عزازیل خود کو سب سے بہتر ہونے کا تکبر رکھتا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ تجھے کس تکبر نے سجدہ کرنے سے منع کیا؟ عزازیل نے کہا کہ میں اس مٹی سے بنے انسان سے بہتر ہوں۔ اس نے کہا مجھے آگ سے بنایا اور اسے سڑے ہوئے غارے سے بنایا ہے، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہو چکا ہے اور تا قیامت تک رہے گا۔ عزازیل نے کہا کہ اے رب، تو مجھے روز محشر تک کا وقت دے۔ اللہ نے فرمایا جا، میں نے تجھے مقرر وقت تک مہلت دے دی۔ عزازیل نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو تا قیامت بہکاتا رہوں گا، گمراہ کرتا رہوں گا، اور تو ان میں سے کئیوں کو نافرمان اور بے شکرا پائے گا۔ اس پر اللہ نے فرمایا جو بھی تیرا کہا مانے گا میں ان کو جہنم سے بھر دوں گا۔ دوستوں، قرآن مجید کے مطابق ابلیس انسانوں سے روز محشر یہ کہے گا کہ تم اپنے گناہوں کے خود ذمہ دار ہو۔ خدا نے تمہیں جو وعدہ دیا تھا وہ سچا تھا، اور میں نے جو تمہیں وعدہ دیا تھا میں اس سے انکار اور مخالفت کرتا ہوں۔ مجھے تم پر کسی بھی قسم کا تسلط حاصل نہیں تھا سوائے میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری پکار سنی۔ عزازیل کا صرف ایک تکبر کہ میں سب سے اعلیٰ ہوں، اس نے عزازیل کو مردود قرار دیا اور وہ تا قیامت تک ابلیس بن گیا۔ اللہ ہم سبھی کو تکبر اور شیطان کے بہکاوے سے دور رکھے اور اللہ کا فرما بردار اور عبادت گزار بنائے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ کے دینی علم میں اضافہ ہوا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں، اور ایسے ہی دینی واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ جزاک اللہ۔